بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ جمعے کے دن 3 طرح کے انسان اعمال کر لے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور وہ 3 طرح کے اعمال کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، میرے محترم دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والقرآن الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جمعے کے دن کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن کون سا ہے؟ بہترین دن وہ ہے جس دن سورج طلوع ہو، وہ دن جمعے کا ہے۔ جمعے کا دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب سے بہترین دن ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ اس جمعے کے دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی جمعے کے دن داخل کیا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور ایک بات میں اب کو اور عرض کر دیتا ہوں کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ آپ اندازہ کریں جمعے کا دن کتنا زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا آج ہم ایسے 3 ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے، ایسے 3 موضوعات کے بارے میں بات کریں گے، جو ایسے 3 اعمال کے بارے میں بات کریں گے جن اعمال پر انسان جمعے کے دن عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اور عظیم ترین عمل، سب سے پہلا اور افضل ترین عمل یہ شریف کا عمل ہے۔ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے، آپ تمام احباب یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں 2 ایسے واقعات آپ کے سامنے درود شریف کے بیان کرنے لگا ہوں جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اور بہت ہی زیادہ سبق آموز ہیں۔ سب سے پہلے ہم درود شریف کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں درود شریف کی فضیلت کے بارے میں خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومنین کو حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار تم ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم انتہائی زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم حضور کی محبت جس انداز میں کرتے ہیں، ہم اپنے دل میں جس انداز میں حضور سے محبت کرتے ہیں، اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھیں۔ آپ کو میں ویڈیو کے آخر میں 2 ایسے درود شریف بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی جو شخص یہ درود شریف پڑھ لے ظہر کی نماز کے بعد اور جمعے کے دن بھی اس درود شریف کی کثرت کر لے، اس کا جتنا مرضی قرضہ ہو وہ اتر جاتا ہے، جتنی بھی اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہر طرح کی اس کی پریشانی اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے اس کے جنت میں اللہ رب العزت بلند کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے۔ آپ کو یہاں پر ضمناً ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو دائیں طرف والے فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو دائیں طرف والے فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، ہم اسی طرح اور بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو دائیں طرف والے فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، جب ہم وہ عمل کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو دونوں فرشتوں کے قلم حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والے فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے تو وہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں فرشتے کا قلم جو حرکت میں آتا ہے وہ 10 گناہ انسان کے نامہ اعمال میں سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں درود شریف پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستو، ہمیں حضور پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں، میں آپ کے سامنے ایک خاتون کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے خواب میں اس کی حالت دکھا دیں، وہ کس حال میں ہوگی اس وقت۔ تو حضرت خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے کرم کیا، فضل کیا، ان خاتون کے خواب میں ان کی بیٹی آئی، اور پھر وہ خاتون صبح دوبارہ حضرت خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت آپ دعا نہ کرتے تو اچھا تھا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی رو رہی ہے، میری بیٹی عذاب میں مبتلا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت میری بیٹی کے گناہوں کو معاف کر دے، میری بیٹی کے اوپر سے عذاب کو دور کر دے۔ حضرت خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی،
پھر وہ خاتون چلی گئی. حضرت خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ جب رات کو سوئے خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان حسین خاتون ان کی خواب میں آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ نوجوان خاتون نے سبز کلر کا خوبصورت اور حسین جوڑا پہنا ہوا ہے. وہ نوجوان خاتون حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے حضرت آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے میں تو آپ کو نہیں جانتا. تو اس نوجوان لڑکی نے کہا آج آپ کے پاس میری والدہ آئی تھی اور میرے بارے میں انہوں نے آپ سے بات کی تھی. تو حضرت خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے جی بالکل آئی تھی. کہتے میں انہی کی بیٹی ہوں. تو حضرت فرمانے لگے کہ آپ کی والدہ نے تو آپ کے بارے میں تو کچھ اور فرمایا تھا. تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی میری والدہ نے جو کہا تھا وہ بھی سچ تھا اور جو آپ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے. تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی بالکل میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا لیکن ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک نوجوان لڑکا گزرا. اس نے درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اس قبرستان کی دیوار کے اندر سے باہر نکل گیا. آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے اس نوجوان لڑکے کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تمام قبرستان والوں کے اوپر سے اپنا عذاب ہٹا دیا. اتنی زیادہ درود شریف کی برکتیں ہیں. محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ 5000 مرتبہ روز درود شریف پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ اندازہ کریں ہمارے اسلاف ہمارے اکابرین ہمارے جو پرانے زمانے کے بادشاہ تھے وہ اس انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا کرتے تھے. میرے محترم دوستو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کریں. سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا دجال کے آنے سے 3 سال پہلے جو قحط پڑے گا تو تمام مسلمان تمام مومنین کس طرح اپنا پیٹ بھرا کریں گے؟ بھوک کا عالم ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جو مومنین ہوں گے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اعمال کریں گے اللہ رب العزت ان کا پیٹ بھر دیں گے. آپ اندازہ کریں دجال کا فتنہ اتنا زیادہ سخت فتنہ ہوگا. اس سے 3 سال پہلے جب قحط پڑے گا شدید بھوک کا عالم ہوگا. شدت کی انسانوں کو بھوک لگی ہوگی مومنوں کو بھی بھوک لگی ہوگی مسلمانوں کو بھی بھوک لگی ہوگی. پھر دجال جب اپنے شیاطین کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرے گا لوگوں کے والدین کو زندہ کرے گا اور بارشیں برسائے گا تو پھر لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کر کے دجال کو خدا مان لیں گے. اتنا سخت فتنہ ہوگا. اس فتنے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکہف کا اہتمام کیا کریں. اور سورۃ الکہف کا اہتمام ہم نے کس وقت کرنا ہے؟ ہم جمعے کے دن فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعرات کی رات یعنی جمعے کی جو پہلے والی رات ہوتی ہے اس کے بعد مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جمعے کا جو دن ہوگا اس کی عصر کی نماز تک ہم سورۃ الکہف پڑھ لیں. اللہ رب العزت اس سورۃ الکہف پڑھنے کی برکت سے ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. اور میں نے جو آپ سے بات کی تھی میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا. تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. انسان کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. ہمیں اس گھڑی کو تلاش کرنا ہے. اور وہ علماء فرماتے ہیں وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے؟ اکثر وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے. ہمیں چاہیے ان چیزوں کو بھی اہتمام کریں درود شریف کا بھی اہتمام کریں. آخر میں آپ کو ایک ایسا درود شریف بتا دیتا ہوں جس کے پڑھنے سے ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. جو شخص یہ درود شریف ہر دن ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی دور کر دیں گے. اس پہ قرض ہوگا اس قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے. ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دیں گے. ہر طرح کی بیماری کو دور کر دیں گے. آپ اس درود شریف کے وظیفے کو آپ آزما کے چیک کر لیں. ہر دن 100 مرتبہ ظہر کے بعد انسان نے پڑھنا ہے درود شریف. وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. پھر سن لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یہ اتنا عظیم درود شریف ہے. اس درود شریف کو جو کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دیں گے. اور ایک اور ایسا عظیم درود شریف ہے جو شخص وہ درود شریف پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر یہ درود شریف پڑھتا ہے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ درود شریف جو شخص مجھ پر پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو 1000 سال تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اتنا بڑا درود شریف ہے. ہم صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ درود شریف ہے. اگر ہم اس کی کثرت کریں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے دن اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.